چونکہ بہت زیادہ ہو گیا اور شروع کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس لیے بات کو میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت ہماری مجلس کے اندر مدرسے کی طالبات بھی ہیں، مدرسے کی معلمات بھی ہیں، اور اسی طرح سے طالبات کی مائیں بھی ہیں، اور یہاں حضرات علماء کرام بھی ہیں۔ تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے۔ تعلیم و تربیت کا کام اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب ان چاروں قسم کے افراد کا تعاون اور آپسی اشتراک عمل ہوگا۔ طالبات کا بھی تعاون ہو، معلمات کا بھی تعاون ہو، مدرسے کے انتظامیہ کا بھی تعاون ہو، اور طالبات کے جو والدین ہیں ان کا بھی تعاون ہو۔ یہاں جو مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں، جن کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، میں ان ماؤں بہنوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بچی کو مدرسے میں داخلہ دلوانے کا اللہ نے آپ کے دل میں خیال پیدا فرمایا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دینی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ دینی تعلیم کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے کہ جو چاہے علم دین حاصل کرے، بلکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم اور دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو میری معزز مائیں بہنیں، آپ کی جو بچیاں دختران یہاں مدرسے میں علم دین حاصل کر رہی ہیں، آپ اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی بچیوں کا انتخاب ہوا، اور اللہ کی توفیق ہی سے آپ نے اپنی بچیوں کو یہاں داخلہ دلوایا ہے۔ ایک تو آپ کو اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے تعلیمی معاملات میں بھرپور نگرانی کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مدرسہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، پڑھانے والی معلمات بھی اچھی ہوتی ہیں، اور طالبات کے اندر بھی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن طالبات کی جو مائیں ہوتی ہیں اور ان کے جو والدین ہوتے ہیں، ان کو دینی تعلیم کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بچی کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ تعلیم ایک ایسا اجتماعی عمل ہے جو 4 قسم کے لوگوں کے اشتراک عمل سے کامیاب ہوتا ہے۔ تو ان 4 قسم کے لوگوں میں ایک طبقہ ہے والدین کا، یعنی بچوں کے جو والدین ہیں اور ان کی جو مائیں ہیں، ان کی جو باپ ہیں، ان کے اندر تعلیم کی اہمیت ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تعلیم کی قدر و قیمت ان کے دل میں، آواز نہیں آ رہی نہیں آ رہی ہاں، ان کے دل میں جو ہے تعلیم کی اہمیت ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آپ کی بچی عالمہ فاضلہ بن رہی ہے تو آپ کو اس سے خوشی ہونا چاہیے کہ میری بیٹی عالمہ فاضلہ بن رہی ہے اور میری بیٹی جو ہے وہ علم دین حاصل کر رہی ہے۔ جب آپ کے دل میں علم دین کی قدر و قیمت ہوگی تو آپ اپنی بچی کی تعلیم پر توجہ دے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بچی اگر مدرسے میں داخل نہ ہوتی اور اگر آپ کی بچی کسی کالج میں داخل ہوتی اور عصری تعلیم کے میدان میں جاتی تو آج کالجوں کا ماحول کیا ہے، اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں کس طرح سے غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر آپ کی بچی یہاں مدرسے میں نہ آتی اور کسی کالج میں یا کسی جو ہے نا عصری درسگاہ میں ہوتی تو کیا پتا کہ جیسے اور بچیاں جو ہے وہ غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں
آپ کی بچی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آتا اور آپ کی بچی بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتی اور آپ کی بچی بھی مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر وہ کسی غیر مسلم کے حوالے ہو جاتی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لیتی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیتی۔ یہ جو عصری دینی تعلیم ہے، اس دینی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہماری بچیاں یہاں پڑھ کر زیادہ قابل نہ بھی بنے تو کم از کم آخری درجے میں ان کا ایمان بچے گا اور ان کے اخلاق بچے گے اور وہ اس دنیا سے ایمان کے حالت میں اللہ کے پاس پہنچے گے۔ جیسے کہ آج عصری تعلیم کا ماحول بتا رہا ہے اور عصری تعلیم گاہوں کے اندر جس قسم کے واقعات آج رونما ہو رہے ہیں، آج سارے علماء پریشان ہیں کہ بھئی ہماری بچیاں تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں اور ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ایک تو آپ کو اللہ کا شکر بجا لانا ہے اور دوسرے آپ کو اپنی بچیوں کی تعلیم پر توجہ دینا ہے۔ آپ کی بچی جو یہاں پڑھ رہی ہے، آپ کو فکر ہونا چاہیے اور بچی کے سلسلے میں آپ کی توجہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ بچی کی ضروریات ہیں اس کی تکمیل میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو اپنی بچیوں کے دین و ایمان کے محفوظ ہونے پر آپ کو ایک طرح کی خوشی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری ہے ماؤں کی، بچیوں کی جو مائیں ہیں ان کی ایک اور ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھ کر آپ کی بچی عالمہ فاضلہ اور دین کا مزاج لے کر آپ کے گھر آ رہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے دینی کا ماحول ہوگا، اگر آپ خود جو ہے نمازوں سے غافل ہوں گی، اگر آپ خود خدا و رسول سے ناواقف ہوں گی تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کی بچی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بچی تعلیم میں کامیاب اور تربیت میں کامیاب تب ہوگی جب آپ کے اندر خود اللہ کا دین ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوگا اور آپ اگر اپنی بچیوں کے لیے جو دینی تعلیم حاصل کر کے آپ کے گھر پہنچتی ہیں ان کے لیے اگر آپ نے دینی ماحول گھر میں فراہم نہ کیا ہوگا تو لا محالہ اس کا اثر آپ کی بچیوں پر پڑے۔ تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ میں ایک عالمہ کی ماں بن رہی ہوں، میں ایک فاضلہ کی ماں ہوں، میں ایک مفتیہ کی ماں ہوں، میں ایک عالمہ حافظہ کی ماں ہوں۔ تو عالمہ حافظہ کی جب میں ماں ہوں تو میرا حال کیسا ہونا چاہیے؟ کیا میں بے دین رہ سکتی ہوں اور کیا میں بے پردہ گھوم سکتی ہوں اور کیا میں نمازوں سے غافل رہ سکتی ہوں اور کیا میں جو ہے یعنی عام بے دین خواتین کی طرح زندگی گزار سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ عالمہ کی ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ضروری علم دین حاصل کریں اور آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں اور آپ دین پر چلنے والی بنیں۔ آپ کے دل میں خوف خدا ہو اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور آپ کے اندر جو ہے یعنی دین کی عظمت ہو اور آپ خود جو ہے دین پر عمل کرنے والی ہوں، تب جا کر آپ کیا کر سکتے، آپ کی جو طالبہ ہے، آپ کی جو بیٹی ہے وہ صحیح معنی میں عالمہ فاضلہ بن سکے گی۔ تو معزز جو ہے طالبہ، معزز خواتین اور مائیں، یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب تعلیم کا جو دوسرا ستون ہے، دوسرا جو رکن ہے جس سے تعلیم کا عمل وجود میں آتا ہے، تربیت کا عمل وجود میں آتا ہے، وہ ہے اساتذہ اور معلمات کا طبقہ۔ طالبات کے اندر علم دین حاصل کرنے کا کتنا ہی شوق ہو اور طالبات چاہے کتنی ہی محنت کر لیں، لیکن اگر پڑھانے والی معلمات کے اندر فکر نہیں ہوگی، پڑھانے والی معلمات کے اندر جو ہے صحیح تیاری کر کے پڑھانے کا جذبہ نہ ہوگا، پڑھانے والی معلمات کے اندر تربیت پر توجہ دینے کی بات نہیں ہوگی اور پڑھانے والی معلمہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گی، تو ایسی صورت میں تعلیم کا اور تربیت کا یہ عمل کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ عزیز معلمات، آپ کو 100 باتوں کے بجائے ایک بات آپ کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے، تو یہ کہ میں کوئی معمولی عمل انجام نہیں دے رہی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، تعلیم والا عمل، تربیت والا عمل، اللہ نے مجھے اس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچایا ہے۔ ہر معلم دراصل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا فریضہ جو ہے انجام دیتا ہے۔ آپ معلم تھے، زندگی بھر معلم تھے، تو ایک معلم جو ہے اس کے مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ معلم بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا انتخاب فرمایا، اور نبی تمام خطاؤں سے معصوم ہوتا ہے، تمام گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور نبی کی نگرانی براہ راست اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی نبی کی تربیت ہوتی ہے۔ جب ایسی بات ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ تعلیم و تربیت کا عمل کتنا نازک ہے۔ اس عمل کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا گیا، اور انبیاء کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ تو میری عزیز معلمات، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے۔ ایک معلمہ اور ایک معلم کے اندر ذمہ داری کا جب احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی برکت سے پورے ادارے کے اندر ایک ماحول قائم ہوتا ہے۔ اگر پڑھانے والے معلمین اور معلمات بے فکر ہوں، اپنی ذمہ داری کا ان کو احساس نہ ہو، اور وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس جو طالبات پڑھ رہی ہیں وہ دراصل ان کے پاس امانت ہے۔ جہاں کہیں بھی تعلیم کا عمل انجام پاتا ہے، وہاں جتنے پڑھنے والے، چاہے وہ طلبہ ہوں چاہے وہ طالبات ہوں، یہ سارے کے سارے پڑھانے والوں کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اگر آپ محنت کر کے انہیں تیار کریں گی تو آپ نے امانت کا آپ نے حق ادا کر دیا، اور کل اللہ کے پاس آپ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ان پڑھنے والی طالبات کو آپ نے ضائع کر دیا، یعنی جیسے محنت کر کے پڑھانا چاہیے ویسے نہیں پڑھایا، یا تعلیم پر توجہ دی مگر ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی، ان کے اخلاق کو نہیں سنوارا، اور ان کو جو ہے ایک انتہائی کامیاب انسان نہیں بنایا، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کی جو ہے باس پرس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے عزیز معلمات، میں آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ ان بچیوں کو آپ یہ سمجھو کہ یہ میری اپنی بیٹیاں ہیں۔ جیسے آدمی کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اپنے بیٹوں کے بارے میں آدمی کے دل میں کتنی فکر ہوتی ہے کہ باپ اور ماں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں پڑھ لکھ کر قابل بنے، میرے بیٹے پڑھ لکھ کر قابل بنے۔ ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے جو طلباء یا طالبات ہوتی ہیں وہ دراصل پڑھانے والوں کی اولاد ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں کل ایک جگہ یہ بات جو ہے دوسری جگہ بتا رہا تھا کہ انسان کے جسمانی وجود کا ذریعہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور انسان کے روحانی وجود کے تشکیل پانے کا ذریعہ اس کے اساتذہ اور اس کی معلمات ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اساتذہ اور معلمات یہ دراصل ان کے پاس پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب ماں باپ کا درجہ ہے تو ایسی صورت میں معلمات کو اور معلمین کو جان لینا چاہیے کہ میری حیثیت میرے پاس پڑھنے والی طالبات کے لیے میری حیثیت ماں کی حیثیت ہے، اور میرے پاس پڑھنے والے طلباء کے لیے میری حیثیت باپ کی حیثیت ہے۔ تو ایک ماں باپ کو جتنی فکر ہونی چاہیے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، وہی فکر اساتذہ کو اور معلمات کو اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی ہونی چاہیے جو ان کے پاس پڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے عزیز معلمات، ہمارے اندر تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہوئے سب سے اولین جس کی ضرورت ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ معلم میں جتنا اخلاص ہوگا، میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں اپنی آخرت بنانے کے لیے پڑھا رہا ہوں،
میں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ میرے پاس پڑھنے والی یہ طالبات یہ دین کو سمجھیں اور یہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ یہ یہاں سے نکل کر جائیں تو جس خاندان میں بھی جائیں وہاں اس خاندان کے لیے اس خاندان کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جائیں۔ تو یہ چیز آپ کے اندر آنا چاہیے اور یہ فکر آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی اسباب اور وسائل ہو سکتے ہیں ان کو جو ہے استعمال میں لانا چاہیے۔ پڑھانا تو ہر معلم پڑھاتا ہے اور ہر استاد اور ہر معلمہ پڑھاتی ہے، لیکن پڑھانے میں فرق ہوتا ہے۔ جو احساس ذمہ داری رکھنے والا استاد ہوتا ہے وہ محنت کر کے پڑھاتا ہے، وہ کبھی بلا مطالعہ درسگاہ میں نہیں جاتا، وہ کبھی لاپرواہی اور غفلت کے انداز میں نہیں پڑھاتا، اس کو فکر ہوتی ہے۔ وہ جو ہے نا ناغے کرنے میں آمادہ نہیں ہوتا، ناغا کرنا اس کے لیے جو ہے بہت ناگوار ہوتا ہے۔ وہ سوچے گا کہ میرے طلباء کا نقصان ہوگا، میرے پاس پڑھنے والی طالبات کا جو ہے نقصان ہوگا۔ تو عزیز معلمات، آپ کے اندر بھی یہ احساس ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو اونچا مقام عطا کیا ہے آپ اس کا لحاظ کریں اور اپنے پاس پڑھنے والی طالبات پر محنت کریں، ہر اعتبار سے محنت کریں۔ ایک تو درسی محنت ہے کہ ان کے اندر درسی صلاحیت پیدا ہو، دوسری جو محنت ہے وہ خارجی محنت ہے، یعنی درسیات کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پڑھنے والی بچیاں بہترین مضمون نگار بن جائیں، آپ کے پاس پڑھنے والی بچیاں ایک قابل مصنف بنے، آپ کے پاس پڑھنے والی بچیاں ایک انتہائی کامیاب اور شیریں بیاں مقرر بنے، تو اس کی بھی آپ کو فکر ہونا چاہیے۔ طالبات کے اندر جو ہے نا غیر درسی مطالعے کی طرف ان کو توجہ دلائیں، طالبات کو جو ہے آپ جو ہے تحریر میں عمدگی پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائیں، تقریر میں جو ہے سلاست و روانی پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائیں۔ الغرض مدرسے میں بننے کی جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں کو اپنے طلباء اور طالبات کے سامنے رکھیں اور فکر کریں کہ ہمارے پاس پڑھنے والی طالبات ایک کامیاب مدرس بن کر نکلیں، ہمارے پاس پڑھنے والی طالبات ایک مثالی ماں بن کر نکلیں، ہمارے پاس پڑھنے والی جو طالبات ہیں ایک انتہائی جو ہے کامیاب مقرر اور ایک قابل مصنف بن کر نکلے، ان کے اندر لکھنے کی صلاحیت بھی ہو، ان کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہو، ان کے اندر جو ہے اپنی ہونے والی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی صلاحیت ہو، اور ایک کامیاب مدرس کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات بھی ان طالبات کے اندر ہو، اس کی آپ فکر کریں۔ اس کے بعد آخری میں یعنی تعلیمی عمل کے لیے جن طبقات کا تعاون ہونا ضروری ہے ان میں سب سے اہم کردار طلباء اور طالبات کا ہے جو پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ عزیز طالبہ، میں آپ کی خدمت میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس 2 باتیں آپ سے کہوں گا۔ یاد رکھیں، آپ کے مدرسے میں آنے کے 2 مقاصد ہیں، یعنی 2 چیزوں کے لیے آپ یہاں مدرسے میں آئے۔ ایک چیز ہے صلاحیت اور دوسری چیز ہے صالحیت، یعنی آپ کے اندر علمی صلاحیت بھی ہونا ہے اور آپ کے اندر عملی صالحیت بھی ہونا ہے۔ صلاحیت کا مطلب قابلیت، ہر عالم کے لیے قابلیت ضروری ہے۔ اگر عالم یا عالمہ مدرسے سے فارغ ہو کر اس نے سند بھی حاصل کر لی، لیکن اگر اس کے اندر صلاحیت نہ ہو تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج کا دور یہ صلاحیتوں کی قدردانی کا دور ہے۔ ایک زمانے میں چھوٹی سی صلاحیت بھی کافی ہو جاتی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت سارے گاؤں دیہاتوں کے اندر بلکہ شہروں کے اندر علاج و معالجے کے لیے RMP ڈاکٹر کافی ہو جاتے تھے، وہی جو ہے دوائیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد MBBS ڈاکٹر اگر ہو تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی میرا علاج جو ہے MBBS ڈاکٹر کے پاس ہو رہا ہے، تو MBBS ڈاکٹر بولے تو بہت قابل سمجھا جاتا تھا۔ اب کیسا زمانہ ہے، اب خالی MBBS ہونا کافی نہیں، اب ایک ڈاکٹر کو کسی ایک موضوع پر متخصص بننا اور اسپیشل ڈاکٹر بننا ضروری ہے۔ اب ایسا ہے کہ آدمی کے کان میں درد ہو گیا تو آدمی جائے گا ENT کے پاس، آدمی کے دل میں تکلیف ہونے لگی آدمی جائے گا ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر کے پاس۔ اس طرح سے ہر شعبے کے اندر اختصاص کا ایک دور آ گیا ہے، اس کے بغیر آدمی آج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے عزیز طالبات،
آپ اگر کامیاب بننا چاہتی ہیں تو آپ کے اندر صلاحیت ہونا چاہیے، درسی کتابیں پڑھانے کی صلاحیت اور اسلامی موضوعات